الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فلو أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں، آپ کے اعمال، اس پر چلنے سے اور اس کی اتباع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بے شمار فائدے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی سنتیں بارہا ہم سنتے ہیں، بلکہ ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں۔ سننا پڑھنا ایک لمبا سلسلہ جاری ہے، لیکن سب سے بڑی کمی کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتیں، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے تک ہی محدود ہے۔ اصل تو ہے ہماری زندگی میں آپ علیہ السلام کی سنتیں زندہ ہونی چاہیے۔ آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، آپ کس طریقے پر کھانا کھاتے تھے، آپ کس طریقے پر سوتے تھے، آپ کا لوگوں کا ملنا کس انداز میں ہوتا تھا، آپ کسی بیمار پرسی کے لیے بیمار کے پاس جاتے تھے تو کس انداز سے جاتے تھے، آپ کے مسجد میں آنے کا کیا انداز تھا، لوگوں سے ملنے کا کیا طریقہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج تک ہم نے پڑھا اور سنا ہے، لیکن زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں میری زندگی میں ہیں، میرے گھر بار کے اندر ہے، میرے کاروبار میں آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ ہم غور کریں، صرف سننا اور پڑھنے تک محدود ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ علیہ السلام کی سنتیں جو ہے، اللہ اکبر، زندگی میں اگر آ جائے تو اس آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں، مارے پھر رہے ہیں، تکلیفوں کے انبار ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں، یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ ہم سوچیں اپنے بارے میں، جس وقت میں دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں،
کیا میرا کھانا آقا کے کھانے کے مطابق ہے؟ جب میں پانی پیتا ہوں تو کیا میرا پانی پینا حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تو کیا میرا جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ غور کرے. ہمارا مزاج ہے ہر چیز میں غور کرنا. دنیا میں جب کوئی حالات آتے ہیں فوراً آدمی ریسرچ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. بھائی فلاں کام ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا. یہ ہوا اس لیے ہوا. فلاں جگہ پر یہ دنگا فساد کیوں ہوا؟ کہتے اس وجہ سے ہوا. فلاں جگہ پر بلڈنگ گر کیوں گئی؟ اس وجہ سے ہو گئی. دنیا کے سارے ریسرچ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میری زندگی میں یہ بے سکونی کیسے آئی، میری زندگی میں یہ ٹینشن کیسے آیا، میرے گھر میں میری اولاد کمزور کیوں ہو رہی ہے، میرے کاروبار میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہے. میں پورا مہینہ کما کے لا کے گھر والوں کو دیتا ہوں تو اس کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کبھی نہیں غور کیا. غور کرنا چاہیے. جہاں ہم دنیا کی چیزوں میں غور کرتے ہیں ایسے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام کی سنتیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک تلاوت کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کا طریقہ اللہ نے بتایا. فاتبعونی، میرے نبی کی، میرے رسول کی، میرے چہیتے بندے کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور مزید اتباع سنت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت تو کرے گا ہی، لیکن ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا میں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشگوار بنے، تم چاہتے ہو تم جس ماحول میں رہ رہے ہو خوشگوار بنے، کم پیسوں میں تمہاری زندگی بسر ہو جائے، رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو چین اور سکون کی نیند آئے، اگر تم چاہتے ہو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی ایک ایک عمل کو سیکھو. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، نہیں معلوم. اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھیں. مارکیٹ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابچیں آتی ہے، پاکٹ سائز کی بھی آتی ہے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، بہت سارے مختلف ناموں سے کتابیں چھپی ہوئی ہے. وہ کتاب کو پڑھنا چاہیے. بلکہ میں ایک درجہ آگے بڑھ کے اور کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے سامنے پڑھ کے سنائے. آج ہمیں اور ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو سنت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہیں جانتے، اسی لیے تو ہم عمل نہیں کر سکتے. سیکھنا چاہیے. پیارے نبی کی پیاری سنتیں جس دن ہماری زندگی میں آ گئی، جس دن ہماری اولاد کی زندگی میں آ گئی، جس دن ہمارے کاروبار میں آ گئی، جس دن یہ سنتیں ہمارے معاشرے میں آ گئی، خدا پاک کی قسم وہ معاشرہ، وہ ماحول، وہ افراد، وہ لوگ اور خود اپنی زندگی اتنی خوشگوار بنے گی کہ آدمی بولے گا جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھنا چاہیے.
علماء سے پوچھ پوچھ کے، کتابوں کا مطالعہ کر کے، یا جہاں دین کی مجلس سے سنت کے تعلق سے لگتی ہے وہاں بیٹھ کے ہمیں سننا چاہیے، اور صرف سننا نہ ہو بلکہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لانا ہو۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، حالانکہ آپ کی تو کون سی مثال ایسی ہے جو نرالی اور عجیب نہ ہو۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، جس شعبے میں رہتے ہیں، جہاں زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے تجارت کرتے ہو، چاہے ملازمت ہو، یا کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھائی، ہر موقع کی سنتیں ہم کو سکھائی، تاکہ میری امت، میری قوم میرے اس طریقوں کو اپنائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی چین و سکون سے بھر دیں گے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی کی کون سی ادائیں عجیب اور نرالی نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ جب آدمی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھائے، دسترخوان بچھاتے کھانا کھائے، کھاتے وقت میں اگر کوئی لقمہ، کوئی نوالا، کوئی چاول کا یا روٹی کا دانہ یا ٹکڑا دسترخوان پر گر جائے، ہمارے نبی کی سنت سنیے، جو آدمی اس دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے کو یا اس روٹی کے ٹکڑے کو یا اس چاول کے دانے کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 7 قسم کے فائدے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سنت، وہ 7 فائدے کون سے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی جو آدمی اس دانے کو اٹھا کے اگر کچھ خراب ہو گیا ہے تو اس کو صاف کر کے، عام طور پہ دسترخوان بچھاتے ہیں اسی لیے تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اس کو اٹھا کے کھا لیا، سب سے پہلا فائدہ اللہ اس کو اس عمل پہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر امت کو پتہ چل جائے تو آج ہمارا کھانا جو ڈسٹ بین میں، کچروں کے ڈبے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ جانا بند ہو جائے۔ آپ ریسرچ کرو، کتنا سارا کھانا ہمارا دسترخوان کے اوپر گرتا ہے، وہ کچروں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کاش ہم لوگ اس کھانے کو بچاتے، کسی غریب کے گھر کا وہ نوالا بن جاتا۔ سب سے پہلا فائدہ ثواب دیتے اللہ۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی نے یہ عمل کیا ہے، اگر اس کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقیری ہے، تو اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کے گھر میں سے فقیری کو، تنگ دستی کو، محتاجگی کو دور فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ نمبر 3، مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی فقر، فاقہ، محتاجگی کبھی نہیں لاتے۔ نمبر 4، جو آدمی اس عمل کو کرتا ہے، برس اور کوڑی کی بیماری سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ برس، پورے بدن میں سفید داغ ہو جاتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ اس کی زندگی میں عافیت ڈال دیتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر صحیح سالم چلتی رہے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک ہم چلتے ہیں، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے میں جیسا چاہتا ہوں ایسا پورا چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ اور عافیت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام سے مروی ہے اللہم انی اسألک العافیہ، یاد کر لو اس کو، بہت مفید دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ جو آدمی دن میں صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے
اور رات کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے جنجال سے نکال دیتے ہیں، دنیا کے ٹینشن سے اللہ اس کو مفت کر دیتے اور فری کر دیتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5واں فائدہ کہ آدمی جب اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو عافیت والی بنا دیتے ہیں۔ 6واں فائدہ سنیے، جو آدمی اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو خوبصورت بناتا ہے، جمیل حسین بناتا ہے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس عمل کرنے والے کو اس کی اولاد کو حماقت سے، پاگل پن سے، مجنونی سے بچا دیتا ہے۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو نا بہت ہوشیار ہو، حاضر باش ہو، ایکٹیویٹی کے اندر بہت آگے ہو، ہم سب کا ہی مزاج ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہوشیار بنائے، ہماری اولاد بہت ذہین ہو، خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک ہو، اگر یہ چاہتے ہیں ہمیں اپنے نبی کی پیاری سنت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ 7 فائدے میں نے آپ کو بتائے ایک چھوٹی سی عمل کرنے کے اوپر، کہ دسترخوان میں سے دانہ اٹھا کے کھا لیا، یہ دنیا کا فائدہ۔ اور آخرت کا فائدہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ 7 قسم کے فائدے دنیا میں ہم کو دیے جا رہے اور مفت میں اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا عمل جس کی بنیاد پر اتنا بڑا ثواب ہے، اگر صبح سے لے کے رات تک ہم اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو زندگی میں لانے والے بن گئے، سوچو ہماری زندگی کیسی بنے گی، خوشگوار، ٹینشن سے دور، اور مفت میں آخرت میں ثواب ملے گا۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب و کتاب لے کے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد جو دیندار ہوں گے، سنتوں پہ چلنے والے ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ حوض کوثر کے پاس میں جمع ہو جائیں گے، اور آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنی امتی کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ کتنا خوشگوار منظر ہوگا، کتنا بہترین ماحول ہوگا۔ اپنے نبی کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو رہا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے اس وقت میں چند بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے، فرشتے کہیں گے سوکن سوکن، دور ہو دور ہو، چند لوگوں کو بھگائیں گے، اس حوض کوثر کے پاس میں کھڑا رہنا نہیں ملے گا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ میرے امتی ہے، آنے دو۔ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ یوں کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے نام لیوا تھے، آپ کا نام لیوا تھے، آپ کا نام محبت سے لیتے تھے، لیکن صرف نام لینے تک محدود تھا۔ آپ کی زندگی کے جو اعمال ہے، اس اعمال سے یہ تمہارا امتی خالی تھا۔ اب سوچئے، جس طریقے پر درود شریف پڑھنا افضل ترین عبادت ہے، افضل ہے، کوئی منع نہیں کرتا درود شریف پڑھنے سے، لیکن درود شریف کے پڑھنے سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اعمال ہے اس کا یہ احسان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی پر ڈھالنا پڑے گا۔ آپ کس طرح کھاتے تھے اس طریقے پر ہم کو کھانا پڑے گا۔ آپ پانی کیسے پیتے تھے اس طریقے سے ہمیں پانی پینا پڑے گا۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس زندگی کو ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھ کے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ صرف پڑھنا سنانا بہت ہو گیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پریکٹیکلی بناوے۔ آج امت مسلمہ بہت پریشان ہے،
بہت پریشان ہے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بھی بہت پریشان ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کو اتنا چین و سکون سے بھر دیں گے کہ آدمی کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ اور یہ چیز صحابہ کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ جو سنت پہ عمل کرنا جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم کو اس کو اپنانا چاہیے، اپنانے سے ہماری زندگی اچھی بنے گی، لیکن صحابہ کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کوٹ کوٹ کے آپ علیہ السلام کا ایک ایک عمل پڑا ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جب ملک فتح ہو گیا اور فتح ہونے کے بعد ایک عالی شان دعوت رکھی گئی، بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ دیکھو سنت کی اہمیت بتا رہا ہوں میں، لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان کے اوپر ہر ملک کا وزیر اعظم حاضر ہے، بڑے بڑے لوگ ایران کے، عراق کے، شام کے، فلسطین کے، مصر کے بڑے بڑے بادشاہ وہاں موجود ہیں، سب کو مدعو کیا گیا اس دعوت کے اوپر۔ اسی دعوت میں ایک ادنا سے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ کھانا شروع ہوا، کھانا کھا رہے، کھاتے کھاتے ایک دانہ دسترخوان پہ اسی جہاں بیٹھے ہوئے گر گیا۔ آپ نے اس دانے کو اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ اڑوس پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ڈانٹا، ارے اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے ہائی لیول کے لوگ اس دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں اور تو ایسی ایک نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ ایک دانہ نیچے گر گیا، اس دانے کو تو اٹھا کے کھا رہا ہے، کیوں اپنی بے عزتی کروا رہا ہے؟ حالانکہ یہ بھی ایک ملک کے وزیر اعظم ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ایک ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا، دسترخوان پر موجود ہے، دانا کھا رہے، کیا جواب دیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے لائی عمل ہے۔ ایک عمل کو زندگی میں لانے کا ایک عبرتناک وہ کلمہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ہائی لیول کے لوگ تھے، ان کے سامنے بھی شرمائے نہیں۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ آج ہم سنت پہ عمل کرنے سے شرماتے ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں سنتیں اتر رہی ہے، سمجھو یہ اللہ کا چہیتا بنتے جا رہا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے بہت سارے درجے ہیں، وقت نہیں ہے تفصیل سے بتانے کا۔ اتباع سنت کے 7 درجے ہیں، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو لمبا وقت ہو جائے گا، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ اتباع سنت کے 7 درجے، سب سے ادنا درجہ، سب سے ادنا درجہ آپ علیہ السلام کے ظاہری اعمال کی اتباع کرنا، آپ علیہ السلام کے ظاہری اعمال کی اتباع کرنا، یہ سنت کا ادنا درجہ ہے۔ آج ہم اسی ادنے درجے کو بھی نہیں کر رہے۔ یہ ادنا منیمم جو کہا جاتا ہے، منیمم لیمٹ، ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ظاہری اعمال کو اپنی زندگی میں لانا۔ کھانا آپ کے طریقے کے مطابق ہو، پینا آپ کے طریقے کے مطابق ہو، سونا آپ کے طریقے کے مطابق ہو، چلنا آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ 24 گھنٹے میں جتنے اعمال کر رہے ہیں، سارے اعمال جو ہے ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہو رہے، سمجھو یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اور اتباع سنت کا اعلیٰ درجہ محبوبیت، جو عمل کرنے سے، محنت کرنے سے نہیں حاصل ہوتا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ محبوبیت، جو آدمی سنت کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔
یہ سنت اتباع سنت کا اعلیٰ درجہ ہے. ابھی تو ہم ادنے درجے کے اندر بھی نہیں پہنچے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی پہ ترس کھائے. بہت کہنا سننا ہو گیا, اب تو اپنی زندگی کو پریکٹیکلی بنائے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور وقت لگتا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم کھانا تو کھاتے ہی ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ ہم کھانے کا سنت طریقہ سیکھ لیتے اور اسی کے مطابق کھاتے. سنت کے اوپر عمل کرنے سے آخرت میں ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, اللہ کی محبوبیت ملے گی, لیکن اس پر عمل کرنے سے دنیاوی بھی فائدہ ہے. وقت نہیں بتانے کا, ورنہ پیارے نبی کی ایک ایک سنت میں دنیا کے کئی فائدے ہیں, کئی فائدے ہیں. اس لیے ہم سب کو یہ تہیہ اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میری جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, لیکن اب کی زندگی میری جو ہے سنت کے خلاف نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام کی پیارے پیارے طریقوں کو ہم سیکھیں, اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھیں, اور اگر نہیں پوچھ سکتے تو مارکیٹ میں اور بازار میں اور کتب خانے میں کتابیں ملتی ہے, چھوٹی چھوٹی کتابیں, وہ کتابوں کو ہم خریدے, خود بھی پڑھے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے, اور پورا ماحول ایک سنت کے اوپر ڈھال دے ہوئے. انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کو اتنا چین و سکون سے بھر دیں گے کہ آدمی کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو اللہ 1 لاکھ روپے کا جو اس کو جو سکون ہوتا ہے اللہ بغیر پیسے کو اس کو عطا فرمائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ خالی سننے بولنے سے عمل نہیں ہوتا ہے. یہ چین اور سکون ایک غیر محسوس چیز ہے, اگر اس کو زندگی میں لانا ہے تو پریکٹیکلی ہم کو آنا پڑے گا. اس لیے کسی شاعر نے کیا بہت خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے, نہ آگ سے بنا ہوا ہے نہ مٹی سے بنا ہوا ہے. یہ تو اس کو اختیار دے دیا ہے, اگر یہ اچھے اعمال کرے گا تو اللہ اس کو جنت والا بنائے گا, اور اگر برے اعمال کرے گا تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے, خود اپنا نقصان کر رہا ہے. اس لیے آج ہم سب تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ ہمارا جو بھی عمل ہے, چاہے تجارت کا ہو, ملازمت کا ہو, کھانے کا ہو, پینے کا ہو, پوری زندگی جو ہماری ہے ہم انشاءاللہ سنتوں کو سیکھیں گے, اور سیکھ کے اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام حضرات کو بھی, اور دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.